الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا اور مدح و ستائش کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بعدہ درود و سلام تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگیت درود و سلام. محترم سامعین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دنیا کی حقیقت اسلام کی نظر میں. یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا جو زینتوں، خوبصورتیوں اور رعنائیوں کے ساتھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دنیا کی حیثیت اور حقیقت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور پھر انگلی کو باہر نکال لے، اس انگلی کے ساتھ پھر دیکھے کہ وہ کیا چیز لے کر کے آئی ہے. یہی دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کی حیثیت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح سمندر کے اندر انگلی ڈال کر کے نکالا جائے، انگلی پر لگا ہوا پانی یہ دنیا ہے اور یہ جو سمندر ہے یہ آخرت ہے. یہ انگلی پر لگا ہوا پانی چند منٹ میں ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، لیکن سمندر کا پانی جس طرح کبھی نہیں ختم ہوگا، اسی طرح آخرت کی زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی دوسری روایت میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بازار کے لیے نکلے. راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت کس طرح سمجھائی. یہ دنیا جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کوئی شخص ہے جو اس کو ایک درہم میں خرید لے. صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی لینا پسند نہیں کرے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس کو مفت میں لینا پسند کرے گا، فری میں لے کر کے جائے. صحابہ کرام نے کہا، اللہ کی قسم، یہ اگر زندہ ہوتا، یہ تو مرا ہوا بچہ ہے، اگر یہ زندہ ہوتا
تو اس کے اندر ایک عیب ہے، اس کے کان چھوٹے ہیں، اس کو کوئی لینا پسند نہیں کرتا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آج یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ آج اسی دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ دنیا عمل کرنے کا مقام ہے، اور آخرت قیامت کے دن عمل کرنے کا دن نہیں ہوگا، وہاں حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو جامع ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، رواه ترمذی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ ہوتی، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کا کوئی مقام ہوتا، کوئی حیثیت ہوتی، کوئی حقیقت ہوتی، تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ آج غیر مسلم کافر بہت ساری جگہوں پر حکومت کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، کوئی حقیقت ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ اگر مچھر کے پر کے برابر، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی اللہ رب العالمین کے نزدیک، تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے ہندوستان کے اندر بھی ایک ظالم و چالی کی حکومت ہے، ایک کافر کی حکومت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی حیثیت ہوتی اس دنیا کی تو اللہ رب العالمین حکومت تو دور کی بات، اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بغاوت کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، حق طلبی کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں کو دکھ دے رہے ہیں، طرح طرح کے مظالم اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے آخرت کو بھلا دیا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، حالانکہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں آخرت کو ترجیح دینا چاہیے، کیونکہ وہ مومن وہی ہے جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ دنیا تو چند دن کا ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا وما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا کھیل اور تماشا کا ہے، یہ دنیا کھیل اور تماشا اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں اور دنیا کو ترجیح نہ دیں، اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اس دنیا کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ آج جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں ہم اللہ رب العالمین کو بھلا دیے۔ یاد رکھو یہ دنیا ملعون ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما. صرف 4 لوگ ملعون نہیں ہیں, نہیں تو پوری دنیا ملعون ہے. الا ان الدنيا ملعونة, جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ دنیا ملعون ہے, خیر سے دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان الدنيا ملعونة, یہ دنیا ملعون ہے. وملعون ما فيها, دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں ملعون ہیں, لعنت کی گئی ہیں, مگر کچھ چیزیں ہیں جو ملعون نہیں ہیں, لعنت نہیں کی گئی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ چند چیزیں کیا ہیں جو ملعون نہیں ہیں, باقی ساری چیزیں ملعون ہیں. الا ذکر اللہ, اللہ رب العالمین کا ذکر یہ ملعون نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو یاد کرنا یہ ملعون نہیں ہے. اور وما والہ, اور نیک عمل کرنے والے یہ ملعون نہیں ہے. آپ کروڑ پتی ہو جائیں, لاکھ پتی ہو جائیں, آپ کتنی پراپرٹی اور جائیداد کے مالک ہو جائیں, اگر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں, آپ ملعون ہیں, آپ پر لعنت کی گئی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اسی طرح نیک عمل کرنے والے یہ ملعون نہیں ہیں. او عالمان, اسی طرح عالم, مولوی, حافظ قرآن جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے, لوگوں کو بلاتا ہے, وہ ملعون نہیں ہے. او متعلمان, اسی طرح جو علم سیکھتا ہے وہ ملعون نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر, کوئی کروڑ پتی ہو, لاکھ پتی ہو, کتنے بگہے کا کھیت کا مالک ہو, اگر وہ ان 4 صفتوں میں نہیں پایا جاتا ہے تو وہ ملعون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ اندازہ لگائیے آپ کس میں سے شمار ہوں گے. کیا اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں؟ اگر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے ہیں, نیک عمل نہیں کرتے ہیں, آپ عالم اور حافظ نہیں ہیں, آپ دین کا علم نہیں سیکھتے ہیں, تو سمجھ جائیے آپ پر لعنت کی گئی ہے, آپ ملعون ہیں, آپ پر لعنت بھیجی گئی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت کے بارے میں فرمایا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑ کر کے, دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آج ہمیں 10 منٹ اور 15 منٹ نماز پڑھنے کے لیے موقع نہیں ہے. دنیا کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں دنیا کا عیش و آرام چاہیے. خدا نخواستہ اگر جہنم کے اندر چند لمحے کے لیے ڈالے گئے تو یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے, راوی حدیث غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, جو دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزار کر کے آئے ہوں گے, کبھی تکلیف نہیں دیکھے ہوں گے, لیکن ایک لمحے کا, ایک سیکنڈ کا جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد جب اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا, بندہ بتا تجھے دنیا کے اندر کبھی عیش و آرام ملا تھا؟ جو عالی شان بلڈنگ میں رہا کرتا تھا, فریج اور کولر کا یوز اور استعمال کیا کرتا تھا, ایئر کنڈیشن میں رہا کرتا تھا, کبھی کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں آئی, لیکن وہ چند لمحے کا, چند سیکنڈ کا جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد جب اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا, بندہ بتا تو کیا کر کے آئے, تجھے دنیا کے اندر کبھی تکلیف پہنچی تھی کہ نہیں؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میری ساری زندگی دکھوں میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں گزری, تو چند سیکنڈ کا مزہ چکھنے کے بعد. اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر تکلیفیں جھیلی, مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلی, چند لمحے کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے گا. ایئر کنڈیشن میں نہیں رہا, فریج اور کولر اس کو نصیب نہیں ہوئی, جھوپڑ پٹی میں رہا کرتا تھا. اللہ رب العالمین جنت میں چند لمحے اور چند سیکنڈ کا مزہ چکھانے کے بعد اس سے پوچھے گا, بندہ بتا تجھے کبھی دنیا کے اندر تکلیف ملی تھی جس کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری؟ چند سیکنڈ کا مزہ, جنت کا مزہ, جنت
کی نعمتوں کا مزہ چکھنے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ کیا ہم نے کبھی آخرت کو سوچا کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے؟ چار لوگ کندھے پر اٹھا کر کے لے جا کر کے قبر کے اندر لٹائیں گے، پھر منکر نکیر میرے پاس آ کر کے مجھ سے حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اپنی پوری لائف اور پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا، کبھی گریبان میں جھانک کر کے دیکھا ہم کس طرح عمل کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت برس رہی ہے؟ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے ابن عمر دنیا کے اندر ایک اجنبی اور ایک مسافر کی طرح زندگی گزر جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، کہ جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ کیا معلوم کہ صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنے لوگوں کو ہم اور آپ جانتے ہوں گے کہ شام کو ملاقات ہوئی، خیر خیریت معلوم ہوئی، صبح کو ٹیلی فون آیا، صبح کو خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کہ شام ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اور اپنی بیماری سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، بیماری آنے سے پہلے صحت و تندرستی میں، مضبوطی میں، ہٹھے کھٹے میں نیک عمل کر لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں؟ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ بہت سارے بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جب ان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تب جا کر کے اللہ رب العالمین یاد آتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی انسان ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں؟